بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے ادات و خصائل، جس کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت خوشادہ پیشانی سے ملتے تھے، یعنی کھلے دل سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، شوق رہتا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے، یعنی دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے، غمگین ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خاری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ مہر شفقت کو کہتے ہیں، غم خاری غم بانٹنا، اور یگانگت اتفاق کو کہتے ہیں۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، یعنی بہت ضروری سمجھتے تھے۔ ہر ایک خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، خرچ ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعد خالص و مخلص دوست کرتے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط وہ خط ہوتا ہے جس پر ٹکٹ نہیں لگا ہوتا، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بادرجہ غایت تھا، بہت زیادہ تھا، باوجود کہ اس کے باوجود اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ اخیر عمر کا آخری حصہ اصلاح درستی کو کہتے ہیں۔ بائیں اما اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا، یعنی کہ جو شعروں کے ورق ہیں، ورق کی جمع اوراق، دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، بڑا تھا۔ سائل سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ اندھے جو نابینے ہیں، لنگڑے جو ایک پاؤں سے لنگڑا کے چلتے ہیں، لولے جو دونوں پاؤں سے لنگڑا کے چلتے ہیں، ان کے پاؤں مڑے ہوتے ہیں، اور اپاہج جو چل ہی نہیں سکتے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد معززین میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، سقیم ہونا بگڑ گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے، چھینٹ کہتے ہیں بیل بوٹے والا رنگین کپڑا، اور فرغل کہتے ہیں روئی دار واسکٹ کو۔ کیا ہوا؟ ایک دن چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ کہتے ہیں قیمتی اور ملائم کپڑا جو پشمینے سے بنا ہو،
یا جامہ وار پھولدار پشمینے کی چادر کو کہتے ہیں، وغیرہ چوگوں کے سوا، چوگا لباس کو کہتے ہیں، ایسا حقیر کہتے ہیں کمتر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، افسوس ہوا۔ چھینٹ رنگین کپڑا۔ ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے مجھے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھینٹ لے کر پہن لوں، مگر جاڑا سردی شدت سے پڑ رہا ہے، سخت سردی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ وہی قیمتی اور ملائم جو پشمینے کا بنا کپڑا ہوتا ہے، اپنا مالیدہ کا نیا چوگا، نیا لباس اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا وہ لباس ان کی نظر کیا۔ یہ کھونٹی کا لفظ جو ہے، جو دیوار پر ہم کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا کیل وغیرہ لگا کر اس سے چیزیں لٹکاتے ہیں تو اسی کو کھونٹی کہتے ہیں۔ ظرافت، دل لگی، ہنسی مذاق، مطلب ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق بولنے والا جانور کہ حیوان ظریف کہا جائے تو بجائے ان کے ہنسی مذاق کرنے والا جانور کہا جائے، مراد انسان کہا جائے تو بجائے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا کہتے ہیں سائبان کو جو آگے سایہ کرتا ہے، تاریک تھا، اندھیرا تھا وہاں پہ، جب چھتے سے گزر کر دیوان خانہ ڈرائنگ روم یا بیٹھک کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا۔ مصرع کیا ہے؟ آب چشمہ خیمہ درون تاریکیست، یعنی اس کا مطلب انہوں نے نیچے لکھا ہے آب حیات اندھیرے میں۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان کہتے ہیں بڑا لمبا کمرہ جو ہے میں باسبب مشرق رویا، مشرق کی طرف ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، ای خانہ ہمہ آفتاب است، جس کا ترجمہ انہوں نے یہ نیچے لکھا ہے یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود ہے کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مقدور حیثیت کو کہتے ہیں، مگر خودداری، غیرت اور حفظ وضع لحاظ کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ شہر کے امراء و عمائد معززین جو ہیں سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ مولانا الطاف حسین علی نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا ہے؟ مرزا نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، آنا جو ہے یہ جانے کا متضاد ہے، اول وہاں گیا تھا وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے
ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں میری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکے میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکے کہتے ہیں پھل کو، اور مرغوب تھا، ان کا پسندیدہ تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحب دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب بخش میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک پیٹی جو ہے عمدہ بہترین آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، جی نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا۔ سوغات جو ہے وہ تحفے کو ہی کہتے ہیں۔ مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خاں مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ تمام حاضرین ہنس پڑے۔ تو جی عزیز طلبہ، یہ تھا مرزا غالب کا سبق، مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔